الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى حرج अंधे पर नाबीना पर कोई तंगी नहीं है।
کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر بھی، مریض پر بھی کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری جانوں پر، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر، ان تأکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے آباء و اجداد کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالوں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان کے گھروں سے جن کو تم نے مالک بنایا اپنی کنجیوں کا، اپنی چابیوں کا، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، لیس علیکم جناح، تم لوگوں پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، یہ کہ تم کھاؤ سب مل کر یا علیحدہ علیحدہ، فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا، پس جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں پر سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ تحفہ ہے، دعا ہے اللہ تعالی کی طرف سے، مبارکۃ طیبہ،
بابرکت پاکیزہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لیے آیات کو بیان فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو عقل پکڑو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام احباب کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت مطہر الفاظ منزہ کلام سے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں 18ویں پارے میں سے سورۃ النور کی آیت نمبر 61 آپ کے سامنے پڑی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و رحمت سے بھی ممکن ہے کہ اس آیت کے ضمن میں جو گزارشات ہیں، معروضات ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پروردگار ان باتوں کو قلوب و اذہان، دلوں اور دماغ میں اتار دے، اور مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق بھی عنایت فرما دے۔ دو قسم کے حقوق ہیں جن کا تذکرہ آپ اس صورت میں سن رہے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ،
اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو بھی اس کا حصے دار پارٹنر نہ بنانا۔ قولی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں مخلوق کو چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، اور چاہے کوئی اور مخلوق ہو، کسی کو بھی اللہ کا شریک اور پارٹنر نہیں بنا سکتے۔ اگر بنایا تو حقوق اللہ میں خرابی پیدا کرتی ہے۔ اور جو بندوں کو حق دیے ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد میں اولین طور پہ سب سے پہلے والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے بعد بہن بھائی، اور پھر بیوی بچے، اور پھر اردا گرد ماموں چچا خالائیں، یہ سب قرابت ہے، رشتہ داری ہے۔ ان سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن میں بارہا یہ بات سمجھاتا ہوں، جب ان کے حقوق کا ٹکراؤ اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے، چھوڑنے کا وقت آ جائے کہ کس کو رکھیں اور کس کو چھوڑیں، تو بارہا کہہ چکا ہوں، قرآن مجید کی آیات سے سمجھا چکا ہوں، پھر اس وقت فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگانا جب رشتہ داری اور اللہ کا ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ رشتہ داری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اب فوراً فیصلہ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا ہے، باقی جو جہاں جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور روزمرہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں، جب آپ اپنے گھر میں یہ کہتے ہیں، پردے کے بارے میں کہتے ہیں، ٹیلی ویژن کے بے حیائیاں ان سے رکنے کا کہتے ہیں، پھر مزاحمت شروع ہوتی ہے۔ میلاد آتا ہے تو مزاحمت شروع ہوتی ہے، محرم کے ایام آتے ہیں تو مزاحمت شروع ہوتی ہے، محلے کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی۔ آپ ان مواقعوں پہ محلے داری رکھنی ہے، بہن بھائی رکھنے ہیں، یا اللہ اور اس کا رسول رکھنا ہے۔ قرآن میں صریح حکم ہے، دیکھو رب کے بعد کن کا حق زیادہ ہے؟ والدین کا، ماں باپ کا۔ ان کے بارے میں بھی رب نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تیرے ساتھ لڑائی کریں، جھگڑا کریں، مقابلے کریں، کس بات پر؟ پلاٹ، زمین، دولت، پیسہ، نوکری، مکان، اس کے بارے میں نہیں۔ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس بات پہ جھگڑے تو میرے ساتھ شریک بنا، قبر پہ سجدہ کر، فلانے دربار پہ جا کے جھک، فلانے دربار پہ جا کے چادر چڑھا، فلانے بزرگ کے نام کی نظر و نیاز دے، تیرے ماں باپ لڑائی کر رہے ہیں تیرے ساتھ، تو کہتا ہے نظر و نیاز صرف کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ سجدہ کروں گا تو صرف کس کے دربار میں کروں گا؟ اللہ کے دربار میں کروں گا۔
جب بھی میں پکاروں گا مشکلات میں، مصیبات میں، حاجات میں، تو صرف کس کو پکاروں گا؟ ایک اللہ کو پکاروں گا۔ اب تیرے ماں باپ جھگڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، چل اس دربار پہ جا کے کر سجدہ اور چادر چڑھا۔ اب وہ فرمایا لا تطعهما، یہ قرآن مجید سورہ لقمان میں بھی اور باقی مقامات میں بھی موجود ہے۔ لا تطعهما، ان دونوں کا حکم نہ مان۔ جب ماں باپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہے، پھر اور کسی کا مقام کہاں سے آ گیا؟ میرا دوست، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا محلے دار، میرا پارٹنر، میرا کاروباری، میرا فلانا، یہ سب بعد میں ہیں۔ جب ماں باپ کے بارے میں حکم ہے کہ وہ اللہ کے حق میں ڈنڈی مارنے کے بارے میں تجھے کہیں، تو تو نے کسی صورت بھی ماں باپ کی بات نہیں مانی۔ میرے مولا بات تو نہیں مانی، کیا دھکے دے کے باہر نکال دوں؟ کیونکہ وہ تیرے ساتھ شریک بناتے ہیں نا، تو میرے مولا کیا دھکے دے کے باہر نکالوں انہیں؟ فرمایا نا، صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہی کرنا، وہ تیرے اچھے ساتھی، بہتر ساتھی، ان دونوں کے ساتھ بڑا بہترین سلوک کرتے رہنا، انہیں یہ کام گالی گلوچ نہ کرنا۔ پر جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تجھے کہیں تو پھر بات نہیں۔ یہ حکم قرآن سے سمجھ آ گیا۔ قرآن مجید حقوق العباد پہ بھی زور دیتا ہے اور حقوق اللہ پہ بھی زور دیتا ہے۔ حقوق العباد پہ تو قرآن کا زور اس قدر زیادہ ہے کہ پروردگار تمہیں سب کے حق سمجھا رہے ہیں۔ سورہ نور میں تم نے پڑھا نا، حقوق العباد میں ہی آیا، جب کسی کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالا، ثابت ہو گیا، اب میرا رب کہہ رہا ہے نہیں، بندے کے حق کا معاملہ ہے، رعایت تو میں بھی نہیں رکھوں گا۔ اگر غیر شادی شدہ تو اسے لگاؤ کتنے؟ 100 کوڑے۔ کتنے جی؟ 100 کوڑے لگاؤ اس نے کسی کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالا۔ اور اگر شادی شدہ ہے، اب یہ ناسور بن گیا ہے، اب اس کا یہ گناہ رکنے والا نہیں، یہ معاشرے میں گند پیدا کرے گا، لہذا اس گند کو سمیٹ دیا جائے۔ سمیٹنے کا طریقہ فرما دیا، اسے سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے کہ اس کا منظر دیکھو، تاکہ کسی کی جرأت نہ ہو وہ کسی کی بہو، بیٹی، بہن اس کی طرف ہاتھ تو بڑھائے۔ یہ حقوق العباد میں رب نے فوراً ری ایکشن دے دیا ہے کہ کمی کوتاہی نہیں کرنی۔ ہاتھ بڑھ گیا ہے غیر مسلم کے مال کی طرف، اپنے تو اپنا ہی ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یہ تو اپنا ہے، یہاں تو بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ میرا رب تو وہاں بھی رعایت نہیں کرتا جہاں کافروں کا معاملہ آ جائے، غیر مسلموں کا معاملہ آ جائے تو وہاں بھی معافی نہیں۔ کہا اس کا ہاتھ چاہے مسلمان کے مال کی طرف بڑا ہے، چاہے غیر مسلم کی طرف بڑا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ چیزیں یاد رکھا کریں، پکا رکھا کریں، اور اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو سمجھایا کریں۔ آج لادینیت اور بے دینیت پھیلتی جا رہی، جن مسائل کو بتلانا تھا ان مسائل کو نہیں بتایا جاتا، اور جس کی ضرورت نہیں ہے انہیں خام خواہ میڈیا پہ اچھالا جاتا ہے، اور خام خواہ کوسچن، سوال، آنسر، اور لوگ اس میں الجھتے جا رہے ہیں۔ لوگ حقیقت کو بھول چکے۔ حقیقت کیا ہے؟ اب ہاتھ بڑا ہے کسی کے مال کی طرف تو کہا فَقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا،
ان کے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے ہاتھوں کو کیا کرے، کیونکہ عورت کے معاملے میں کیا آتی ہے، نرمی آتی ہے۔ آج یہی ہے نا، پوری دنیا میں رولا پڑا ہوا ہے کہ مسلمان عورتوں کو حقوق نہیں دے رہے۔ او بھائی، اسلام تو دے رہا ہے، مسلمان دیں یا نہ دیں یہ ان کا معاملہ ہے۔ بات تو کرو اس کے اوپر کہ اسلام حقوق دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اسلام تو حقوق دیتا ہے۔ اسلام تو تمہیں کہتا ہے بہو بیٹی گزر رہی ہے، آنکھیں کیا کرو، نیچے کر لو۔ دیکھو کتنی آزادی بھی دے رہا ہے اور عزت و ناموس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اسلام تو تمہیں کہتا ہے کوئی مرد اور کوئی عورت تنہائی میں اکٹھے نہ ہو، جس کو آج تم نے کہہ دیا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، کانفیڈنس ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ پردہ تو کس کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے۔ کیسے کیسے اپنے نگینے پھٹتی ہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ میرے مرشد کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مرد اور عورت تنہائی میں نہ بیٹھے، چاہے وہ اپنے ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی بھی کیوں نہ ہو، تنہائی میں نہ بیٹھے۔ کیوں جی؟ شیطان وجود میں اس طرح سرایت کرتا ہے جیسے خون پورے وجود میں دوڑتا، اور معاشرے میں دیکھ لو بدکاری اور بے حیائی کس طرح پھیلتی جا رہی ہے اور کس طرح عام و عام ہو رہی ہے۔ یہ اسلام نے چیزیں عزت و ناموس کی حفاظتیں تمہیں بتلائی ہیں، اور اسلام یہ بھی برداشت نہیں کرتا کسی کے گھر میں کوئی داخل ہونے لگے، اپنا بھی کیوں نہ ہو۔ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اجازت لینی ہے، اجازت۔ دیکھو آزادی کا خیال رکھ رہا ہے، پھر اجازت ملی ہے، جانوروں کی طرح منہ اٹھا کے نہیں اندر چلا۔ کیا کہنا ہے، سلام کہنا ہے، سلام کہنا ہے، اور پھر گھر میں داخلہ۔ پھر اسلام تمہیں پردہ بتاتا ہے، کن سے پردہ رکھنا ہے اور کن سے پردہ نہیں۔ گھر کے اندر والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، سگے بھتیجے ہیں، سگے بھانجے ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کے اندر بہن بھائی یا باقی لوگ موجود ہو تو بندہ کہے اپنے ہی تو ہیں، پر لباس پہنے بےہودہ گندا لباس، اور عورتیں ان کے سینے کے حصے نمایاں ہو رہے ہوں، اور وہ یہ آڑ لیں کہ گھر ہے کوئی بات نہیں، اپنے ہیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں۔ سورہ نور میں پڑھ کے آ چکے ہوئے ہو، میرے رب نے فرمایا لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ اب دکان پہ گئے ہو، کوئی چیز مجبوری، عورت نکلی ہے، مرد نہیں ہے، مجبوری ہے، نکلی ہے، اب مجبوری ہے، ہاتھوں کو کیسے ڈھانپے؟ تو پھر فرمایا جتنا حصہ بس نظر آ رہا ہے، اب تو دستانے یا باقی چیزیں آ گئی، لیکن پھر بھی کہا کتنی اجازت ہے۔ یہ اجازت کوئی نہیں، چہرہ کھولا ہوا ہے اور لپسٹک لگائی ہوئی ہے اور میک اپ کر کے یہ کہاں جا رہی ہے، یہ بازار۔ یہ میک اپ کرنا اپنے خامد کے لیے ہے، اس بات کو دھیان سے سمجھ لو، یہ میک اپ کرنا اپنے خامد کے لیے ہے، غیر مردوں کے لیے نہیں ہے۔ جب عورت باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کے، شیطان اس کے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ جب خوشبو لگا کے نکلتی ہے تو پھر شیطان لوگوں کے دلوں میں عجیب و غریب باتیں ڈالتا ہے اور پھر بدکاری کے راہ کھلتے ہیں۔ اسلام ان سب راستوں کو بند کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، عورت کی عزت والی جگہ اور آبرو والی جگہ اس کا گھر ہے۔ کہاں ہے جی؟ گھر ہے، گھر میں محفوظ ہے۔ اگر وہ گھر سے نکلے وہ غیر محفوظ ہو چکی
ہوئی ہے، لوگوں کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہیں، اس کے پیچھے چل رہی ہیں، اس لیے اسلام اس سے منع کر رہا ہے، روک رہا ہے۔ اب دوسرے حصے میں 3 قوانین تھے، 2 قوانین آپ نے سن لیے ہیں جمعوں میں۔ پہلا قانون جو آپ نے سنا وہ ہے 5 وقتوں میں اندر داخل نہیں ہونا۔ کیوں جی؟ الحمدللہ۔ چلو باقی گلہ کا کوئی نہیں ہے، ہفتہ ہوا ہے، یاد ہے الحمدللہ۔ کتنے اوقات ہیں جی؟ 3 اوقات۔ ان میں چھوٹا بچہ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا، نابالغ نہیں جا سکتا، بالغ کی تو پہلے ہی پابندی ہے، نابالغ بھی نہیں جا سکتا، نوکر چاکر گھر کے اندر آنے جانے والے بھی نہیں جا سکتے اندر کمرے کے اندر۔ ایک وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، اس وقت بغیر پوچھے اندر نہیں ہو جا سکتا۔ آزادی کی حفاظت کی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کیا کہ کوئی نہیں؟ ہاں، قرآن پڑھو، نہ پڑھو تو بد نصیب ہو۔ اسلام کی پھر باتیں تبھی ہوتی ہے، قرآن پڑھو تو پھر معلوم ہو جائے۔ دوسرا وقت ہے صبح، فجر کا وقت ہے، اب اٹھنے کا وقت ہے، وہ سونے کا وقت تھا، یہ اب اٹھنے کا وقت ہے۔ اب اٹھنے کا وقت ہے تو پھر بھی کوئی داخل نہ ہو، کوئی پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہو، میاں بیوی کس کیفیت میں ہو، نہیں، اجازت لینی ہے، پوچھنا ہے، پھر جانا ہے۔ اور تیسرا وقت ہے دوپہر کا۔ دوپہر کے وقت بھی چند گھڑی بندہ آرام کرتا ہے، اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتا ہے، عام سی لنگی وغیرہ پہن لیتا ہے، دھوتی وغیرہ پہن لیتا ہے، اور میں اس وقت بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں جاتا۔ یہ آپ نے قانون پڑھ لیا ہے، عمل کرنا ہے کوئی نہیں، اور اپنی اولادوں کو بھی بتانا ہے اس کے بارے میں۔ وہی بیٹا جو چھوٹا تھا اندر آ جا رہا تھا، اب وہ کیا ہو چکا ہے؟ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اب وہ جوان ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہوتا ہے، اب بھی آنے دیں کہ نہیں؟ مائیاں بھی، نانیاں بھی، تے دادیاں بھی، تے باقی وڈیریاں، تم بڑا آیا پردے والا، کل پہ آندے سن، اج پہ آتا ہے نہیں آنا، کی جواب دے رہے؟ کل اے نابالغ سن، اج کی ہو چکے نہیں؟ بالغ ہو چکے۔ اب بالغ ہو چکے ہیں، اب فل ٹائم اجازت، اب 3 اوقات کی اجازت نہیں، اب فل ٹائم اجازت، جس وقت بھی اندر آنا ہے پہلے کیا لینی ہے؟ اجازت لینی ہے تو آنا ہے، مگر اندر نہیں آنا۔ اسلام نے تمہاری عزت اور ناموس کو بچا لیا ہے اور تمہیں تلقین کر دی ہے، اپنی اولادوں کی تربیت کرو اور ایسے تربیت کرو۔ جب اولادوں کی تربیت کرو گے، بچوں کو بتلاؤ گے، سطر کے معاملات بتاؤ گے، پردہ پوشی کے معاملات بتاؤ گے، گھروں کے اندر آنے کا، سلام کرنے کا معاملہ بتاؤ گے، اب تمہیں پریشانی نہیں ہوگی کہ ہماری اولاد بگڑ چکی ہے، قابو میں نہیں رہی۔ یہ چیزیں ضروری ہیں اور اسلام بتاتا ہے۔ آج ہے تیسرا قانون، سورہ نور کا تیسرا قانون۔ اس میں بالکل ابتدا میں اس چیز کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے، کن لوگوں کے گھروں کے اندر آپ کھانا کھا سکتے ہیں بغیر پوچھے۔ کیا جی؟ بغیر پوچھے۔ وہ کون سے گھر ہیں جن کے اندر آپ گئے ہیں، آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دھیان سے ذرا باتوں کو سمجھیے گا، پھر میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں۔
اسلام ہمیں حکم یہ دیتا ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا مال کھائے الا بطیب منہ، مگر اس کی اجازت، اس کی خوشی، اس کی رضامندی اور اس کی آپ کی طرف کھلی اجازت اس کے بغیر آپ اس کا مال کھا سکتے نہیں، بلکہ لا یحل کا لفظ ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ اب معلوم ہو رہا ہے کسی کا مال بھی اس کی خوشی کے بغیر کھا سکتے نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں چل رہی ہے نا رشوتیں، 2 نمبر، جس کو پتہ نہیں، کسی کو نام دیا گیا ہے ملائی کا، کسی کو بوٹی کا، کسی کو پتہ نہیں کیا کا، عجیب نام دیے ہوئے ہیں اپنے اپنے دھندے چلانے کے لیے، اور سارے لوٹتے ہیں واپس اسی نقطے کے اوپر، ہے وہ کیا؟ رشوت۔ اور رشوت کے اس کے نام بدلے ہیں، سود ہے اس کے نام بدلے ہیں، پرافٹ کی صورت میں ہے یا اور بھی کسی صورت میں نام رکھ دیا ہوا ہے اس کا، یہ نام بدلے ہیں، کام وہی ہیں، دھندے وہی ہیں۔ اسلام تمہیں یہ کہہ رہا ہے تمہیں اجازت نہیں کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر تم کیا کرو؟ استعمال کرو۔ اب ان آیات میں بتلایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں گئے ہو، وہاں تمہیں کھانا ملا ہے یا تمہیں اور کوئی چیز نظر آئی ہے کھانے پینے کی، تم اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے ہو تو کوئی چیز کھانا چاہتے ہو تو کھا سکتے ہو یا نہیں کھا سکتے ہو، اس کی علت بیان کی اور اس کا جواز بیان کیا ہے۔ لیکن 2 چیزوں میں یاد رکھنا فرق، ایک ہوتی ہے عادت اور معمول، اور ایک ہوتا ہے عادت اور معمول کے بغیر۔ مثلا ہمارے گھروں میں اب عادت و معمول یہ نہیں رہا سکا بیٹا بھی آئے اور بغیر اجازت چیز کیا کرے؟ اٹھا لے، کھا لے۔ یہ ہمارے ہاں معمول نہیں، لڑائی ہو جاتی ہے گھروں کے اندر، میں یہاں فلانی چیز رکھ کے گیا تھا، کون کھا گیا؟ یہ فلانا کھا گیا، اللہ کی لڑائی شروع ہو گئی گھروں کے اندر۔ عادت و معمول نہیں ہے۔ اور یہ جائے کہ آپ اپنے دوست کو لائے ہیں ساتھ، چل بھائی آ چلیے مامے دے گھر، جا کے کچھ کھائیے پیے، وہ لے لیں ڈنڈا، اگو کام خراب ہے، تسی آکھو کہ نہیں اسی قاری صاحب کو سن کے آئے ہیں قرآن دی آیت سورہ نور، وہ دے وچ انہاں بیان کیتا ہے 11 گھر بیان کیتے ہیں، 11 لوگوں دے گھر، کنے جی؟ 11 لوگوں دے گھر بیان کیتے ہیں، انہاں وچ جا کے تسی کھا پی سکتے ہو، اجازت ہے۔ جد رب اجازت پہ دیندا ہے تے میاں تو کون ہونا ہے ڈکن والا؟ خیر تیرا بندوبست کرنے ہیں، وہ نویں پنڈی تے نویں لڑائی نہ پوا رہیو، پہلے گل کو صحیح سمجھ لو، سمجھ کے پھر اس پہ عمل کریو۔ اب تقوی یہ ہے کہ جب تم ان لوگوں کے گھروں میں، جو میں بتاتا ہوں، ان کے گھروں میں گئے ہو تو بہتر یہ ہے جہاں معمول ہوتا ہے نا، پتر ساڑھے گھر آ جایا کر، کوئی شہ میرا پتر جو دل کرتا ہی کھا لیا کر۔ یہ کی لب گئی ہے؟ اجازت لب گئی ہے۔ پھر بھی اجازت ملنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ لے جائے، اچھا عمل ہے، ہو سکتا ہے اس نے کسی خوشی میں تجھے اجازت دی ہو، اب حالات بدل چکے ہوئے ہوں اور تم اسی رنگ میں جاؤ اور جا کے فریج کھول کے وہ چیزیں کھانے لگ جاؤ تو کام خراب ہو جائے، کام کا لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، کیونکہ اب وہ دل نہیں رہے۔ میرا جملہ سمجھ لیا کوئی نہیں؟ اب وہ دل نہیں رہے۔ پہلے
وہ بوڑھی عورتیں، وہ مائیں، وہ دادیاں، وہ نانیاں، وہ بڑے لوگ جب کوئی گھروں میں جاتا تھا نا، انہوں نے پہلے ہی پوتریاں دوتریاں کا بندوبست کیتیا ہوتا سی، اور کدھر تھلے کیتیا ہوتا سی؟ منجی دے تھلے، چار پائی دے تھلے انہیں بندوبست کیتیا ہوتا سی، تے وہ سارے کو کی کرتے سن؟ چھپا کے۔ تے پھر جیڑا کہتا سی نا دادی نو یا نانی نو، اینو تساں برباد کر دیتے ہیں، اے نا یہ پردہ کوئی نہیں، انہوں بگاڑ دیتے ہیں، ہر ٹائم نال آ کے انہوں کھواندے پیاندے ہوتے ہیں۔ پھر وہ دادیاں تے نانیاں کی کرتے سن؟ ہر وقت منڈے دے پیچھے تسی لگے ہو، سارے وہ لین دیتے منڈے کو، وہ طرف داریاں بھی کرنا سن۔ پھر انہیں بھی کی کرنا، سارے کو اپشت بچا کے اندر پہنچ جانا ہے۔ پھر دادی نے کی کرنا ہے؟ کہنا ہے کہ میرے کول بیٹھ، اے سارے تیرے دشمن ہو رہے نہیں، ایتھے میرے کول بیٹھ جاؤ، تے کول بیٹھ کے کھوا پیا کے نا آخنے منہ صاف کر کے باہر نکل جا، دسی کسے نے۔ اے ایک محبت تے عقیدت سی، نہ وہ دادیاں رہیاں، نہ وہ نانیاں رہیاں، تے نہ وہ ماما رہیاں۔ تے وہ جس وقت کوئی نیڑے ہوندا سی نا انہاں وڈیریاں کول، وہ دعاواں دیندے ہوندے سن، تے رج رج دعاواں دیندے ہوندے سن۔ آج صرف لعنت تے پھٹکار تے سوا کوئی شے لبدی نہیں تے نہ تقسیم ہوندی ہے، لیکن وہ لوگ ایسے تھے۔ اب جب کوئی بندہ محلے میں سے چلا جاتا ہے نا، گاؤں میں سے کوئی ہمسایہ کوئی قریبی چلا جاتا، ہاں پتر کدھر آئے ہیں؟ پھر جی ساڈے گھر مہمان آئے نے تے سانو فلانی شے چاہیے، دودھ چاہیے، لسی چاہیے، فلاں چاہیے، تے کی کرتے سن؟ پتر کوئی نہیں ہے، تر جا، ساڈے اپنے واسطے بھی کوئی نہیں ہے، جا تو یہی کرتے سن۔ کی کرتے سن؟ ہاں لسی دیتے سن تے وچ کی کرتے سن؟ مکھن پا کے دیندے سن، تے دودھ دیندے سن، تے دودھ کو کلو منگن آیا سی تے انہوں چنگی بالٹی بھر کے دینی ہے، میرا پتر اور مہمان بھی ہونے نے، باقی بھی کھال پی لین گے۔ اے ہوندے سن وڈیرے لوگ، گھیو آنڈے یہ چیزاں تمام دینیاں سن، ہے وہ غریب سن۔ جو فرق بتانا چاہتا ہوں، تھے وہ غریب پر دل کی وہ تھا کیا تھے؟ امیر تھے۔ آج ہم ہو گئے ہیں امیر اور دل کے کیا ہو گئے ہیں؟ غریب ہو چکے ہیں۔ رب سے دعا کیا کرو اللہ دل کا امیر بنا۔ جب بندہ دل کا امیر بن جاتا ہے پھر اسے نہیں پرواہ ہوتی کسی چیز کی، پھر وہ یوں دیتا ہے، کہتا ہے یہ بھی میرے اپنے ہی ہیں سارے، پھر دانوں کی تشریح کی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ وہ گھر تھے، یہ وہ لوگ تھے جہاں آپ گئے ہیں، وہ چیز لے لی ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں، بلکہ خوش ہوئے چلو آ گیا ہے، وہ چیز کھا لی ہے۔ اب تو یہ پسند نہیں کیا جاتا مہمان آ جائے، یہ پسند نہیں کیا جاتا، حالانکہ مہمان اللہ کی کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کہا کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں، آنے والا اپنا رزق بھی لے کے آتا ہے اور تمہارا رزق بھی چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں رواج نہیں رہا، مہمان آ جائے تو چہرے آسمان سے اوپر چلے جاتے ہیں اور چہرے نفرت کا اظہار کرنے لگے، اس لیے تنگ دستی آ چکی ہے ہمارے گھر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، کیا کروں؟ اپنے دل کی سختی کو کیسے دور کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو کھانا کھلایا۔ کیا کیا کر؟ مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کر۔ کیا کیا کر جی؟ مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کر۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ دل نرم ہو جائے گا، دل میں نرمی آ جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھا دی ہے۔ اب یہ دل میں
رواج نہیں رہا، عادتیں نہیں بنی، تو وہاں احتیاط لازم ہے کہ وہاں گئے ہو تو وہاں کوئی چیز استعمال کرنے لگے ہو تو کیا کر لو، پوچھ لیا کرو یہ چیز لے سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، کیونکہ اب دلوں کی پوزیشن وہ نہیں رہی، اب دین سے دوریاں ہو گئی ہیں، اب قرآن سے دوریاں ہو گئی ہیں، اب نبی کی سنت سے دوریاں ہو گئی ہیں، اب صرف اور صرف محلات بنانے، پتھر لگانے، اس پر زور چل رہا ہے۔ اب دلوں پہ بھی پتھر لگ چکے ہوئے ہیں، دلوں میں وہ نرمیاں نہیں رہی ہے، اس لیے احتیاط کا دامن ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب کون سے گھر ہیں انہیں یاد کر لیجئے اور پکا لیجئے۔ سب سے پہلے جو جس گھر میں تم کھانا کھا سکتے ہو، بغیر اجازت کھا سکتے ہو، وہ ہے بیوتکم، تمہارا اپنا گھر۔ کون سا جی؟ اپنا گھر۔ اپنے سے مراد ہوتا ہے اپنا ذاتی بھی، اور اپنے سے مراد ہوتا ہے بیٹے بیٹیوں کا گھر بھی۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اپنا گھر ہوتا ہے۔ بیٹوں کا گھر بھی اپنا ہوتا ہے اور بیٹیوں کا گھر بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنا۔ ہاں، ہمارے پردے زمین کے اندر کچھ چیزیں ایسی لوگوں میں پھیلائی گئی ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے اندر لوگ انہیں سمجھتے ہیں یہ ہماری پرمپرا ہے اور انہیں ہم نے نافذ رکھنا ہے۔ ان لوگوں کی تصور ہے، مثلا ہمارے کہا جاتا ہے جی تیاں دے گھر جائیے دیکھیے جی۔ اب بندہ پوچھے کہاں سے یہ مسئلہ لیا ہے، کس سے یہ مسئلہ سنا ہے؟ او جی بس جی غیرت کی گل ہوتی ہے، او جی حیات شرم کی گل ہوتی ہے، ہم داماداں دے کاٹا کسی کھاواں گے۔ او بھائی ایڈی غیرت شرم سی پھر ٹی دیتی کیوں سی؟ اس وقت غیرت شرم کی، پھر جس وقت ساریاں چیزاں، ساریاں شرماں بھی عجیب نے، غیرتاں بھی بڑی بڑی عجیب نے، انجے آدھیاں کہ جی اسی گھر جا کے کڑی والے دے گھر پانی پیے، ساڈے واسطے پانی بھی پیے حرام، اسی غیرتی بندے ہیں، اتنے غیرتاں جاندیاں ہیں۔ تے جدوں سامان کی لسٹ لمبی ہے باہر جنی بھیجتے ہیں، اس ٹائم غیرت کتنے جاندی ہے؟ اس ٹائم لڑائیاں جھگڑے اے چیز کوئی نہیں، اس ٹائم کڑی والے تنگ کرتے ہو، اس ٹائم تے جی جہیز جا کے گئی ہو، گڈی بھی گئی تو فلانا بھی گئی ہو، اس وقت غیرت نہیں آتی۔ جب سامان لینے لگتے ہو پھر غیرت نہیں آتی، پھر ساری زندگی اس بچی کو ساری زندگی تانے دیتے رہتے ہو، تو لے کے کیا آئی ہے؟ اپنے گھر سے کیا لے کے آئی ہے؟ یہ ساری زندگی اسے جینے نہیں دیتے، اس وقت نہیں غیرت آتی۔ یہ ہماری اپنی غیرتیں بنائی ہوئی ہیں۔ غیرت وہی ہوتی ہے جو اسلام کے حکم کے تابع، وہی غیرت ہے۔ اپنی غیرتیں نہ بنایا کرو۔ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے ہو، جاؤ بیٹھو وہاں جا کے اور حال احوال پوچھو، اگر کچھ دے کیا، اگر خود بھی مانگ لیا ہے نا کچھ، بیٹا پانی لاؤ، کچھ چیز لاؤ تو مانگ لیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، وہ تمہارا کیا ہے؟ اپنا گھر ہے، تم استعمال کر سکتے ہو۔ اب پوچھے بغیر بھی لے سکتے ہو، پوچھے بغیر بھی لے سکتے ہو، تمہارا اپنا گھر ہے، لیکن بہتری یہی ہے کیا کر لو، پوچھ لو، اجازت لے لو، یہ تمہارا گھر ہے۔ کوئی اسلام تمہیں منع نہیں کرتا بیٹی کے گھر جا کے کھانا بھی نہ کھاؤ، آرام بھی نہ کرو، پانی بھی نہ پیو، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور دوسرا عجیب ہے، دوسری چیز جوائی سوریا کے گھر ہے جی، عجیب چیزیں بنائی کہ کتا ایک کھلے آ جائے بھائی یہ بھی کتا بڑھ گیا ہے، کنہیں آپ نے کتا بڑھ گیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی مکان کوئی نہیں، وہ جگہ کوئی نہیں، مجبوری دا عالم ہے،
इन्हां कोल बेटा कोई नहीं, बेटियां ब्याह कतियां ने, अगर कोई इस तरह का मामला कोई गुजर मजबूरी बन गया है, उन्होंने अपने पास रख लिया है, उसको गलत क्या मरसूम कर रहे हो तुम? अगर ये गलत होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी बेटी, आखिरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका निकाह किया है किससे? सैयदना हजरत अली मुर्तज़ा से। कहाँ रखा है? अपने घर। पहले अबू अय्यूब अंसारी के पास 2 घर थे, वहां उस घर में रखा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरा घर खुले है, बेटी का निकाह हो गया, मेरे घर में इजाजत है, जिनका रख सकते हो, बेशक रख। फिर जब बन गया ना, हुजरात के दरमियान हुजरा बन गया, आज भी जो ये सबस जाली लगी, एक बाहर सुनहरी है, एक अंदर रादारी है, रादारी के अंदर एक सबस कपड़ा लगा हुआ है, उसके अंदर जाली है, उसके अंदर वो बाकी सिलसिले हैं। वहां है सैयदा फातिमा ज़हरा का घर है, वो हुजरे में रहा करती थी। ये कितने थी? हजरत अली मुर्तज़ा ने बनवाया था। हाँ, इसलिए कोई जुमला कहने से पहले सोच लिया कि हम ये जुमला कह रही हैं तो क्या कह रही हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अगर रख लिया अपने घर के अंदर तो रख लिया, कोई बात नहीं, कुत्ता नहीं बन गया, फलाना नहीं बन गया, तो ये नहीं बन गया, ये हमारी अपनी रस्म और रिवाज बनाए हुए हैं। इन रस्म और रिवाज, गंदी रस्म और रिवाज को तोड़ा करो, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब अपने घरों में खाना खा सकते हो, बेटे का घर है, बेटी का घर है, अपना है, वहां तुम बिला रोक तो कोई चीज लेना चाहो तो क्या कर सकते हो? ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो। नंबर 2, पाप का घर। नंबर 2 जी, किसका घर जी? हाँ, बाहरों जाके खा लेना, प्यो दे करो नहीं खाना, क्यों नहीं जी खाना? जी मैनू गैरत आती है। उन्हें कहना मतलब ब्याह तो दी है, फिर मुड़ के अंदर खाना आ गया? नहीं भाई, बाप के घर भी गए हो, कुरान तुम्हें इजाजत दे रहा है, क्या कर सकते हो? खा सकते हो। नंबर 3, माओ का घर। हकीकी माँ है तब भी, सोतीली माँ है तब भी। वहां गए हो, कोई चीज इस्तेमाल करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो। कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर 4 जी, भाइयों का घर। किसका घर जी? भाइयों का घर। भाइयों के घर में गए हो, अपने भाई हैं, बाप की तरफ से औलाद है, माँ की तरफ से औलाद है, अखयाफी है, ऐनी है, अल्लाती है, वो भी भाई हैं, उनके घरों में गए हो तो वहां भी खाना क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। अब भाइयों के बाद 5वां है कौन जी? बहने। क्या जी? बहने। बहनों के घर भी क्या कर सकते हो? गैरत नहीं आती, और गैरत तो अल्लाह का कुरान देता है। अपनी गैरतें कहां से बनाई है? बहनों के घर में भी गए हो तो खाना, ऊंचा बोलो, खाना खा सकते हो, पाबंदी कोई नहीं है। अपनी परंपरा ना बताया करो, फरमाया तुम्हें इजाजत है। 5वां रिश्ता ये है। 6ठा रिश्ता कौन सा है जी? फरमाया अपने चचा के घर गए हो, ताए के घर गए हो तो वहां भी जाके क्या कर सकते हो? खाना खा सकते हो। और 7वां रिश्ता बताया, फूफियों के घर में गए हो तो वहां भी होनिया डाड़ियां ने साडे नाल ने फूफियां जड़ियां ने वो बड़ी डाड़ियां होंदियां ने। ओ भाई डाड़ियां कदी होंदियां ने, वो जरा तुहानू समझांदियां ने कि साडे भरा दी औलाद जेड़ी है ना सीधे राह ते रवे, पुठे राह ते न जाए, तां थोड़ी सख्ती होंदी है। ते खाला ने पासे की होंदी है? नरमी होंदी है ना। उधर मां वाला रिश्ता होंदा है ते इधर प्यो वाला रिश्ता होता है ना, हाँ थोड़ी सख्ती नरमी रहती है।
ٹھنڈی تے گرم تار ہوئے تے بجلی چل رہی ہے، دو میں تکیاں تد بھی کام خراب تے دو میں ٹھنڈیاں تد بھی کام خراب. یہ رب نے تناسب رکھا ہوا ہے رشتوں کے اندر. فرمایا کتیوں کے گھر گئے ہو وہاں بھی کھا سکتے ہو. آٹھواں رشتہ ذکر کیا ماموں کے گھر میں گئے تو ماموں کے گھر میں بھی کیا کر سکتے ہو؟ استعمال کر سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، بنا روک ٹوک کھا سکتے ہو. آگے ہیں جی خالاتکم، خالہ کے گھر گئے ہو تو وہاں بھی کوئی چیز استعمال کرنی ہے، کھانا کھانا ہے تو کھا سکتے ہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. فرمایا اور اگلا رشتہ یا 10واں رشتہ ذکر کیا او ما ملکتم مفاتحہ، جو تم کنجیاں کسی کے حوالے کر گئے ہو یا تمہیں اس نے مالک بنا دیا. تمہارا مثلا زمینیں ہیں اور زمینوں میں پھل وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں تو وہاں تم نے کیا رکھے ہوئے ہیں؟ نوکر چاکر غلام رکھے ہیں. اب انہیں کیا دی ہوئی ہے؟ چابی. اس طرح کی پہی اندر کوئی شے کھانی ہو تو تم کھا لیا کرو، اے فلانی شے استعمال کرنی ہو تو کر لیا کرو. فرمایا یہاں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ اجازت ہے. یا کوئی ہمسایہ اب تو وہ وقت نہیں رہا، اب تو لاکھ بہترین لگے ہوئے ہیں اور چور بھی لاکھ توڑنے والے اس سے بھی بہترین ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ جاتے تھے تو چابیاں کیا کرتے تھے؟ پڑوسیوں کے حوالے کر کے جایا کرتے تھے کہ یہ چابی اپنے پاس رکھنا. کوئی چیز ضرورت ہوئے کھان پین دی تے پئی، آٹا لینا ہوئے، گندم لینا، کوئی شے لینی ہوئے تے پئی. فرمایا یہ تو جس نے اجازت دی ہے، چابیوں کا مالک بنایا ہے، اس کے گھر میں سے بھی کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو. 11واں بتلا دیا. فرمایا صدیق کو دوستاں دے گھر گئے ہو، بے تکلف دوست نے انہوں نے گھر گئے ہو تے جا کے بیٹھے ہو تے کوئی کھانا کھانا چاہتے ہو تے کی کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو. اور یہ 11 جو سارے گھر بیان کیے ہیں نا یا بھی بتائے ہیں، دھیان رکھنا اب اقدار بدل چکے ہوئے ہیں. اجازت ضرور ہے لیکن اجازت لینی بھی ضرور ہے کہ نہ ہوئے لڑائی تے پنڈی پہ جائے تے کام خراب ہو جائے. یہ اسلام نے تمہیں بدلا دیا ہے. اب اس کا شان نزول کیا ہے ذرا آیت کو سمجھاتا ہوں. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. لیس علی الاعمى، اعمى کہتے ہیں نابینا کو. فرمایا اندھا اس کے ساتھ بھی کھانا کھانے میں تمہیں کوئی گناہ، کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 2 ولا علی الاعرج حرج. عارج اسے کہتے ہیں جس کا ٹانگ خراب ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں عارج. حمزہ عین راجی عارج. اس پہ بھی تمہیں کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسرا ولا علی المریض حرج. مریض ہو، بیمار ہو، اس میں بھی کوئی تمہیں تنگی کا معاملہ نہیں ہے. میرے مولا معاملہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملہ بنا. جو نابینا بندہ ہے اور جو ٹانگ سے معذور ہے، جہاد میں گیا اور جہاد میں ٹانگ کٹ گئی یا کسی حادثے میں ٹانگ کٹ گئی، اپاہج ہو گیا یا وہ پیدائشی یا باپ نابینا ہو گیا یا بیمار ہے، کہ یہ لوگ دوسروں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. کیوں نہیں کھانا کھایا کرتے تھے؟ بیمار یہ سمجھتا کہ اگر میں نے تندرست کے ساتھ کوئی کھانا کھایا تو تندرست کہے گا اس نے
کسی کوئی بیماری لگا دی ہے وہ نفرت کرتا ہے، لہذا مریض بھی تندرست کے قریب نہیں ہوتا۔ لیکن دھیان کرنا ہے، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں اپنے وجود میں لازمی اور کچھ ہوتی ہیں متعدی۔ ٹی بی کی بیماری کیا ہے؟ متعدی ہے، پھیلتی ہے۔ جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان میں احتیاط کرنی ہے اس وقت تک جب تک وہ بیماری ہے، اور جب بیماری ختم پھر آپس میں اسی طرح کھا پی سکتے ہو۔ لیکن اگر بخار ہو گیا، عام بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کا مسئلہ ہے، تو اب یہ بیماریاں متعدی تو نہیں۔ فرمایا یہ مریض آدمی ہے، یہ تندرست کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے، اسے اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر۔ اور جو اپاہج ہے وہ کیوں کھانا نہیں کھاتا تھا؟ اس لیے وہ کہتا جہاں میں جا کے بیٹھوں گا میں نے تو ٹانگ اپنی لمبی کرنی ہے، 2 بندوں کی جگہ مل لوں گا، اور کہیں وہ دوسرا بندہ یہ نہ کہے تو نے تو ساری جگہ ہی لے لی ہے، باتیں نہ بنائے، تو اس کے لیے تنگی کا سامان بنے گا۔ لہذا اپاہج بندہ کہتا ہے میں بھی دوسروں کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نابینا وہ یہ کہتا ہے مجھے نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے میں کسی کے سامنے سے کچھ لے رہا ہوں، اپنے سامنے سے نہ لے رہا ہوں، یا میں زیادہ کھا جاؤں وہ کم کھا جائے، نا انصافی نہ ہو جائے، اس لیے نابینا بھی یہی کہتا ہے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا دوسروں کے ساتھ۔ میرے رب نے اجازت دی، سورہ نور میں فرمایا لیس علی الاعمی حرج، کوئی بھی گناہ نہیں، کوئی بھی تنگی نہیں کس کے اوپر؟ اندھے آدمی کے اوپر، وہ بینا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ پر دھیان کرنا یہ بات، جو کھانا کھا رہے ہو یا کھانا کھلا رہے ہو وہ کھانا پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ کہیں غیر اللہ کے نام کی نظر نہیں ہونی چاہیے، وہ حرام ہے۔ سود کا مال خود بھی کھا رہے ہو دوسروں کو بھی کھلا رہے ہو، رشوت کا مال خود بھی کھا رہے ہو اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہو، یہ حرام ہے۔ میرے پروردگار نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ او لوگو کلوا مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے کلو کھاؤ، پر کھانا کیسا ہے؟ حلالا طیبا، حلال بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، کسی اور کے نام کا وہ کھانا وہ غیر اللہ کی نظر وہ حرام ہے، جو غیر اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ حرام ہے۔ فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ شیطان تو تمہیں کہے گا لے لے اوپر والا مال ہے، نہیں لے گا تو گزارا کیسے ہوگا؟ شیطان تو تمہیں کہے گا سود والا مال کھاؤ وگرنہ گزارا نہیں ہوگا۔ شیطان تو کہے گا یہ زمین کار قبضے کے اندر وگرنہ تیرا گزارا نہیں ہوگا۔ شیطان تو کہے گا وراثت کا مال کھا جا، اور تجھے پوچھنے والا ہے، اور غریب ہو کے مرنے سے بہتر ہے اپنا مال کسی کا مال سمیٹ لے۔ اس شیطان کو میں کہتا ہے، اور رب کیا کہتا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، رب تمہیں یہ کہتا ہے، اور جڑے شیطان نے نشان لائے نے انہاں نشانوں دے پیچھے
نہ ٹریو، جڑے نشان رحمان نے لگائے ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ سبحان اللہ۔ وہ نشان لگائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ان نشانوں پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی۔ آگے چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں؟ پیچھے چل رہے ہیں۔ سالگرہ کیتی ہے نا آپ نے؟ جی سوچ لو، منڈا ناراض ہو جائے گا، بیوی ناراض ہو جائے گی، نانی ناراض ہو جائے گی، سوچ لو۔ اور قرآن تو کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی، کدے پیچھے؟ ہاں، سونے نبی دے پیچھے۔ اجتماعی دعا نام بدلیا نا، ادھر پالیسی کا نام بدلیا کی اجتماعی دعا قرآن خوانی آخر جانا دے او جی اساں اور کچھ نہیں کیتا، فروش شروع کو نہیں کچھ کیتا، بہانے اساں صرف قرآن ہی پڑھے ہیں۔ کونوں قرآن چوکھا آندا ہے یا صحابہ نوں قرآن چوکھا آندا ہے؟ جی پڑھنا بھی آندا سی نا، تے نبی بھی درمیان وچ موجود سن، پڑھایا پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، پھر تسی ایک ٹور پاؤ، پھر نبی تو اگے ٹور پہ ہو، پیچھے نہیں ٹورے ہو نا۔ شب براتا ہاں گلاں ہونے ساریاں عجیب ہو گئی ہیں نا پوڑیاں پر، میں تے ہوکا دیندا رہاں گا، دہائی دیندا رہاں گا، سچ گل کہندا رہاں گا، کوئی ناراضی ہوے کوئی ناراض ہوے منوں انہاں گلاں دی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں جے میں بھی دیوا بجا دتیا کہانی مک جڑی ہے، جو رولا پہ گیا ہے نا ہن کوئی پتہ نہیں لگدا، سارے آدھے نے محرم دے چول دکھاؤ، ربیع الاول دے دکھاؤ، پتہ ہے کوئی نہیں یہ کی ہے، یہ محرم نبی دے زمانے آئے ہیں کہ کوئی نہیں۔ ایک بس نقطہ یاد رکھو، کتے مار نہیں کھان لگے، وہ نقطہ ہے جدو کوئی بندہ حرکت کرے دین دے نام دے اوتے آکھے اے میلاد دا کام ہے، اے فلانا کام ہے، اے محرم دا کام ہے، اے تعزیہ دا کام ہے، اے شب براتہ دا کام ہے، فلانا کام ہے، ایک نقطہ پڑھ لو، آکھو سونے نبی نے اے کیتے ہیں تے صحابہ نے کیتے ہیں تے ساڈے سر متھے تے جے نہیں کیتے اینو چھپو اسی نہیں ڈر۔ یہ صاف سیدھی گل ہے، ساڈے وقت دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دلیل تو ہٹے ہو کہ پلے کچھ نہیں چلے۔ یہ دلیل ایڈی مضبوط ہے، جیڑا بندہ اس دلیل تے کھلو جاندا ہے وہ پھر معاشرہ ٹکرا کے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انہوں توڑ سکتے نہیں ہیں۔ پروردگار نے یہاں اس آیت مبارکہ میں تین لوگوں کے اندر جو کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، ان کے اندر یہ چیز ہے ہم تندرستوں کے ساتھ کھانا نہ کھائیں۔ پروردگار نے کیا کہا جی؟ کھانا کھاؤ، کوئی بات نہیں، کھا سکتے ہو، نابینا بھی کھا سکتا ہے، اپاہج بھی کھا سکتا ہے، اور مریض بھی کھا سکتا ہے۔ اور فرمایا پروردگار نے وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا کھانا کھا سکتے ہو، آپس میں بھی ایک دوسرے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کام آپ نے بتائے، فرمایا تطعم الطعام، کیا کیا کرو؟ کھانا کھلایا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا جنت میں کچھ لوگ جائیں گے
جنت میں کچھ لوگ جائیں گے ایسا وہاں نہیں ملے گا، وہ باہر کھڑے ہوں گے تو انہیں اندر کا سارا منظر نظر آ رہا ہوگا، اندر ہوں گے تو باہر کا سارا منظر نظر آ رہا ہوگا۔ اور اندر بیٹھے ہیں باہر کا منظر نظر آ رہے نہیں آ رہی، لیکن باہر گئے ہیں پھر اندر کا منظر نہیں۔ پر وہ محلات، وہ جنت میں یہ محلات دوں گا، ایسے شاندار محلات دوں گا، باہر بندہ کھڑا ہوگا تو اندر کے سارے مناظر نظر آئیں گے، اندر بندہ جائے گا باہر کے سارے مناظر نظر آئیں گے۔ وہ کیفیت کیا ہوگی وہ تو میرا رب بھی جانتا ہے، وہ کن لوگوں کو ملے گا؟ فرمایا وہ بندہ جو لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے، خوش اخلاق۔ کون سا؟ خوش اخلاق، ہر ایک سے لڑنے نہیں لگ جاتا، جھگڑنے نہیں لگ جاتا، بدتمیزیاں نہیں کرنے لگ جاتا۔ جو آپ نے منظر دیکھے ہیں ابھی ایک دو دن پہلے مقبوضہ کشمیر کی لڑائی دیکھی ہے یہاں پاکستان میں، ادھر بھی اپنے پہ ادھر بھی اپنے، انج پہ مار دے سن جے پتہ نہیں ایک کافر نے یا او کافر نے یہ سمجھ کے جاتے سی، پورا ملک تباہی مچائیے۔ اے نے بے دین لوگ، کون نے؟ بے دین لوگ نے، انہوں نہیں پتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہوتا ہے المسلم، مسلم کی ڈیفینیشن یہ ہے المسلم، مسلمان ہوتا ہے من سلم المسلمون، جس سے دوسرے مسلمان بچ جائیں، محفوظ رہیں، کس چیز سے؟ من لسانہ ویدہ، زبان سے بھی اور زبان میں لکھیں کن پہ چلتی ہیں دو مطلب، ڈاڈی تربیت دی لوڑ ہے، ڈاڈی ادھروں بھی زبانہ ادھروں بھی زبانہ، اور پھر نہ کوئی دھیاں دا پتہ، نہ کوئی پڑھاواں دا پتہ، نہ بچیاں دا پتہ، نہ ماواں دا پتہ، نہ کوئی اور گندی زبانیں، اور یہ قوم کی کیا کریں گے؟ لیڈ کریں گے قوم۔ ایک دو دن بک بک کے سارا کچھ، آج موٹی لڑائیاں، آگ کٹائی، مار کٹائی، آگ لگ گئی، ملک گیا گیا، او کھایا فلاں ہوا، سب کچھ۔ او بھائی جب جمہوریت رکھی ہے نا، میں تو سرے سے کوئی راضی ہو یا ناراض، میں سرے سے کہتا ہوں یہ مغربی جمہوریت یہ کفر ہے، میں تو بالکل صحیح کہتا ہوں، پرچہ ہو یا نہ ہو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بالکل کفر ہے۔ اسلام کا سسٹم ہے شورائی سسٹم، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نافذ کیا، اور جو آپ کے بعد خلفائے راشدین نے کیا کیا؟ نافذ کیا ہے۔ اور نافذ ووٹنگ کو اسی نا، سب سے بہترین بندے روئے زمین پر جو اس وقت تھے ان کا چناؤ ہوا، یہ نہیں دیکھا گیا کون کس قبیلے کا ہے، کون کس قبیلے کا، قبیلے بعد میں، قومیں بعد میں، ملک بعد میں، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے علم اور تقوی۔ جس قوم میں یہ پہچان ہو جائے، علم اور تقوی آ جائے، وہاں جو لفظ زبان سے نکلتا ہے وہ سوچ سمجھ کے نکلتا ہے۔ وہاں کوئی بات ہوتی ہے حکومت کی ہے، یہ کتنا سا ملک، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کیا کتنے پہ؟ 22 لاکھ مربع میل، اور حضرت عثمان غنی نے
44 लाख मुरब्बा मील इस पे हुकूमत की है। मजाल है किसी की, मैं सुना चुका हूँ, किसी गवर्नर की शिकायत आई है तो अमीर उल मोमिनीन उमर फारूक ने फिर नहीं देखा रज़ी अल्लाह ताला ये कौन सा सहाबी है या बड़े मकाम वाले हैं, कहा नहीं इधर कटारे में आ जाए। इतनी शिकायत आई है, जरा कपड़े थोड़े से क्या पहनते हैं, अच्छे कपड़े क्या पहनते हैं, अच्छे, आम जो अवामी कपड़े हैं वो नहीं पहनते। अन्य शिकायत आई, सिर्फ बुला लिया फौरन, आजा भाई, आके आख्या भाई मैं सुने हैं तू कपड़े पहने हैं बड़े आला, हालांकि तुझे तो बनाया गया था कौम का एक बड़ा, तुझे तो चाहिए था कि उनके दरमियान इस तरह रहता कि वो और तेरे दरमियान फर्क ना होता। अच्छा तू अब ऊंचा है ना, ले बकरियां, ये ले सोटी, और जंगलों में जाके जाकर बकरियां चरा, तू इस हाल नहीं है। चंद दिन चराई तो बुला लिया, कहा वो भूत उतर जाते नहीं, फरमाया अमीरुल मोमिनीन गलती हो गई, अब नहीं ऐसा होगा। फरमाया पढ़ ये खिलाफत का मामला जा उन पे कर और आइंदा मुझे शिकायत ना हो। इस्लामी हुकूमत है, यहाँ मसला बड़ा हुआ है, वोट डालने हैं जी, ले आओ अरबा रुपया, मुल्क अगे डिफाल्ट में नेड़े लग्या पे है, ना कोई सुबह ते ना कोई शाम, ना कोई दिन ते ना रात, इन्होंने अपनी पई है जंग। और फिर अगर कोई दीन की बात करता है तो कहते हैं जी कौन सा टच दे रहे हैं, तो बेड़ा कर गया। इस्लामिक टच, बेफिक्र रहो, ये टच नहीं है, पूरा आने वाला है। हाँ, ये टच नहीं रहना, ये पूरा आने वाला है। इस्लाम नाफज होना है, इंशाअल्लाह होना है। ये जिस मकसद वास्ते मुल्क लिया गया है, ये निफाज होके रहेगा। हाँ, ये मेरा रब है, इसे को चाहे है, ये मेरा रब है, जिदे को चाहे कुत्तों को ली ले आसो, कुत्तों को ली ले आसो। हाँ, सोच भी बंदा नहीं सकता उस वक्त जिस वक्त कायदियानिया दा उरूज ही ते पूरे मुल्क पे गिरफ्ती ते मुल्क टुकड़े कर दे सन। उस वक्त कुत्तों को की काम लिया रब ने, खत्मे नबूवत का कानून पढ़ना, कायदियानी गैर मुस्लिम है सी वो की यकीन नहीं, वो पहुंच गया उनके सामने कर रहे हैं, लेकिन मालिक है ना जिदे को चाहे काम ले ले, जे वो इमरान खान को ले ले, नवाज शरीफ को ले ले, हैं शहबाज शरीफ को ले ले, तो जरदारी को भी ले सकते हैं। कोई भाई नहीं उदे कोल कि ऐसे मुंह ते मोहर लगी है, को ले नहीं सकता, जिदे को चाहे ले सकता है काम, तो लेके पता की दसता है मैं ਤੁਹਾਡਾ मोहताज नहीं हूं, जिदे को चाहा काम अपने दीन का ले सकता। नारे तकबीर, इसलिए कहता हूं मुसलमानों को जहन्नम ना बनाओ, जो जहन्नम बनाया हुआ है, सड़कें बंद और हर चीज बंद, इस तरह जैसे मकबूजा कश्मीर बना दिया है, और फिर मार कुटाई आम लोग क्या, और फिर खुश हो रहे हैं। आज शाबाशें दी जा रही हैं, फिटकार है तुम पर, शाबाशें दी जा रही हैं जी। हम पुलिस वालों को और बाकियों को शाबाश कहते हैं जी, उन्होंने बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया, सड़कें बंद करके, अपनों को मार के और शैलिंग करके, आंसू गैस डाल के, जेलों में डाल के, बड़ा बेहतरीन काम किया, शाबाश, मेरी तरफ भी ले। है जालिमों जो चीजें बैठते, अगर जिसको सारी जिंदगी तुम कहते रहे ये चोर है, ये डाकू है, इस मुल्क का माल स्विस बैंकों में रख के आया है, तुम बैठे कि नहीं उसके साथ, मुआहदा किया कि नहीं उसके साथ? वो जाके सिंध राम में बह गए, आंदा पंजाबियों से पठानों लड़ो, आया भी होगा
کس ملک کی پہ ہوتا ہے خدا را سمجھو کچھ لڑائیاں ڈالی ہوئی ہیں پتر ناراض ہو یا پیو نال میں دعا شریف دا مت کوئی مراد خاندہ میں لے وہ گھروں نکل جنا نہیں چڑھے گا ناراض ہوئی پھر دیے خدا دا خوف کر کی ہو گیا تو یہ صرف ایک کی ہستی ہے انسانوں میں جس کے لیے باپ بیٹے سے ناراض ہو سکتا ہے خاوند بیوی سے ناراض ہو سکتی ہے اور جس کو چاہو رشتہ داریوں میں توڑ سکتے ہو وہ انسانوں میں سے ایک ہی ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اپنے آپ کو درست کرو میرا کام ہے سمجھانا میرا کام ہے تمہیں قرآن بتانا یہ نہیں اپنی بڑے بڑیاں بنائیے بھائیوں سے ناراض ہے ماں سے ناراض ہے باپ سے ناراض ہے بہنوں سے ناراض ہے اولاد سے ناراض ہے او جی اے عمران خان دے بن گئے اسی نواز شریف دے بن گئے او بے نظیر دے بن گئے تو فلانے دے بن گئے تو فلانے دے بن گئے انہاں نوں سمجھاؤ اور میاں جیڑا اسلام واسطے چنگا کام کرے وہ بھی آپ کو چنگا چاہے اپنا میں چاہے انسان ہے تے جیڑا اسلام واسطے تے ملک واسطے بھیڑا کام کرے اپنا ہوئے یا بیگانہ وہ بھی آپ کو بھیڑا یہ غلط کام کیتا ہے جس دن تواڈے اندر تے میرے اندر اے وزن آ گیا نا اسی پیڑے نو پیڑا تے چنگے نو چنگا کہن لگ پے اپنے ہو گئے یا بدانا پارٹی اپنی ہو گئی یا کوئی اس دن انشاءاللہ اس ملک کی اسلام کا نفاذ ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن اپنے اندر ایک فرق لے آؤ پارٹی تقسیم نہ ہو وگرنہ بکھر جاؤ گے اور نام و نشان نہ ہوگا میرے رب نے یہی فرما دیا اگر حقوق العباد کے اندر ان لوگوں کے گھروں میں کچھ کھانا کھانا چاہتے ہو وہ تمہارے اپنے گھر ہیں ان میں اپنا گھر ذکر کیا ایک دوسرے کا انتا کلوا من بیوتکم یہ کہ تم کھا سکتے ہو من بیوتکم اپنے گھروں میں اپنے گھر سے مراد ہے اپنا ذاتی گھر بھی اپنے بیٹے کا گھر بھی اور اپنی بیٹی کا گھر بھی پوتے کا گھر بھی دوتے کا گھر بھی یہ اپنا گھر ہے فرمایا ان گھروں میں گئے ہو تو بلا روک ٹوک جو کھانا چاہتے ہو کیا کر سکتے ہو کھا سکتے ہو پر دھیان کرنا اس بات کا جانے لگے ہو کسی کے گھر میں تو کچھ لے کے جایا کرو اس سے محبت پھیلتی ہے خالی ہاتھ میں جایا کرو اور جب گئے ہو تو پھر ادب و آداب کی ملحوظ خاطر رکھنے ہیں اور کن گھروں میں کھا سکتے ہو بیوت آبائکم اپنے باپ کے گھر میں گئے ہو دادا کے گھر میں گئے ہو نانا کے گھر میں گئے ہو وہاں جا کے کچھ کھانا تناول کرنا ہے کھانا ہے کوئی چیز پڑی ہے اگر تم کھانا چاہو تو بغیر اجازت بغیر اجازت کھا سکتے ہو لیکن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور کون سا جی او بیوت امہاتکم تمہاری ماؤں کے گھروں میں حقیقی ماں ہے تب بھی اور سوتیلی ماں ہے تب بھی اس کے گھر میں گئے ہو وہاں کھانا پڑا ہے بغیر پوچھے اگر کھا لیا اللہ کی طرف سے کوئی گناہ اور کوئی تم پر مظاہرہ نہیں استعمال کر سکتے ہو او بیوت اخوان اخواتکم او بیوت اخواتکم اپنے بھائیوں کے گھروں میں بھی اور اپنی بہنوں کے گھروں میں بھی ان کا مال بھی تمہارا اپنا ہے وہاں ان کے گھروں میں گئے ہو تو وہاں کوئی چیز استعمال کرنی ہے تو کر سکتے ہو بھائیوں کے گھروں میں بھی اور بہنوں کے گھروں میں بھی کوئی پابندی نہیں پابندی لگانے والا صرف کون ہے اللہ اور میرا رب تمہیں اجازت دے رہا ہے
اور اپنے تایا کے گھر میں گئے ہو یا اپنی پھوپھیوں کے گھر میں گئے ہو، وہاں بھی کچھ تناول کرنا ہے، کوئی چیز پڑی ہے، کھانا پڑا ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہو، لیکن الماریوں کی تلاشیاں یہ کام نہیں کرنا، کمروں کی تلاشیاں یہ کام نہیں کرنا، کوئی کھانا ہے تو کھانا چاہتے ہو، پوچھا نہیں ہے تو کھا سکتے ہو، پوچھ لیا تو بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ اور کون سے میرے مولا او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم، اپنے ماموں کے گھروں میں، اپنے ماموں کے گھروں میں اور اپنی خالاؤں کے گھر میں، وہاں بھی تم کھانا استعمال کر سکتے ہو۔ او ما ملکتم مفاتحہ، مفاتحہ کہتے ہیں کنجیاں، چابیاں، وہ جن کو تم نے اپنی کنجیوں کا کیا بنایا ہے، مالک بنایا ہے۔ خود جیسے صحابہ جہاد میں جب جانے لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر کیا کرتے تھے، اپنی چابیاں، وہ کنجیاں، وہ گھر کی نگرانی وہ اپنے کسی بھائی کے سپرد کر جاتے اور اسے کہہ دیتے جو بھی تم نے استعمال کرنا ہمارے گھر میں کیا کر سکتے، سونا بھی نہیں تھا، سونا چاندی، اور جو آج ہمارے یہ تماشے یہ تو نہیں تھے، سادے گھر تھے، جو پڑی ہے گندم پڑی ہے یہ چیزیں تھیں۔ آج ذرا معاملہ بڑھ چکا ہے لیکن احتیاط بھی اتنی لازم ہے۔ ہوں آپ دے چابی پھڑن تو پہلے 100 بار کی کرو، سوچو یہ نہ ہوئے پچھو کوئی بھیج دے تے پیر تھوڑے سر تے جائے تے گھروں سونا گم ہو جائے، کیونکہ ہن ساڈے ہاں تحقیق نہیں نہ ہوندی، گل بات نہیں ہوندی، فوراً او فلانا گھر آیا سی تے کی کیتے اسو لے گیا، یہ نہیں پتا کہ وہ ہر شے پئی ہونی ہے، الزام فٹافٹ دوسرے اوپر لا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں دین کی کمزوری ہے اور فوراً یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا ماموں کے گھر ہو یا خالہ کے گھر ہو یا جن کو چابیاں دی ہیں ان کے گھر میں بھی کھانا کھا سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی چابی دی ہے ایک اور صحابی کو کہا جو دل ہوگی میرے گھروں کھا لیں، میں جہاد پہ جا رہی ہوں، واپس آئے ہیں تو دیکھا ہے وہ تو بڑے پتلے ہو گئے، پوچھن لگ پے اور بھائی تنوں تے زیادہ دیتی سی کھادا نہیں کچھ، یہ بھی ہو گیا کہ یار تو پتلا ہوئے ہیں۔ آدھے نے منو شرف تے حیا نہیں سی، تقوی منو یہ یاد سی میں نہ کھاواں تاں، پر میرے رب نے تو پھر آیت اتار کے اجازت دے دی ہے، اگر چابیاں مل جائیں اور وہ کہتے ہیں استعمال جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، تمہیں یہ بھی اجازت ہے استعمال کر سکتے ہو۔ اور کیا دوستوں کے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہو، پر ایسا نہیں دن بنائے مہمان نہیں، دوستی ہے اور دوستی کے کچھ اصول بھی تو ہوتے ہیں، یہ نہیں اٹھائے گھر چلے گئے وہ بندہ گھر میں موجود نہیں اور یہ دوستیاں نبھا رہا ہے، یہ دوستیاں نہیں۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا لوگ کیا کریں گے، اپنے باپ کو دور کریں گے، اقا ابا وادنا صدیقہ، پیو نہ تے لڑے گا تے جھگڑے گا تے پڑھیاں تے دعائیاں تے لڑائیاں تے لاپرواہیاں، ادنا صدیقہ کہ اپنے دوست کو کی کرے گا
नेड़े करेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ कुछ नहीं दसेगा उन लड़ाइयां ते झगड़े ये क़यामत की निशानी है जो दौर जिसमें हम जा रहे हैं फरमाया दोस्त के घर भी कुछ खाना तनावुल करना तो कर सकते हो फरमाया लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन वश्ताता अगर तुम इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हो मिल के खाना खा रहे हो तब भी ठीक है कोई गुनाह नहीं अलग अलग खा रहे हो तब भी कोई गुनाह नहीं है क्योंकि सहाबा में से कुछ लोग ऐसे थे जो खाना उस वक्त तक नहीं खाया करते थे जब तक कोई मेहमान ना आ जाए वो मेहमानों की तलाश में रहा करते थे और जब मेहमान आता सुबह भी भूखे शाम को भी भूखे और ऐसे ही सो जाते कि मेहमान कोई नहीं मेरे रब ने फरमाया नामा लैसा अलैकुम जुनाहुन तुम पर कोई गुनाह नहीं अंता कुलू जमिया मिल के बैठ के खाओ इसमें क्या होती है बरकत मिल के बैठ के खाने में क्या होती है बरकत और इसमें उल्फत और मोहब्बत भी पैदा होती है पहले जैसी के नहीं हाँ एक चंगेर और नाल ए पांडा आज भी जाओ ना ए पहाड़ी इलाके शुमाली इलाके से जिधर कुछ असरात है जो पुराने जाओ आज भी एक बर्तन दे सारे खांदे ने वो मोहब्बत होंदियां ने आज बर्तन भी अलग हो गए दिल भी की हो गए ने अलग हो गए ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया शाम के वक्त और आके कहने लगा अल्लाह के नबी बहुत भूखा हूँ सख्त भूखा हूँ मेरे लिए कोई खाने का सिलसिला कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर घर चले गए सबसे पहले आपने अज़वाजे मुतहहरात से पूछा कुछ खाने को है तुम्हारे पास कहने लगे अल्लाह के नबी कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में आपकी जान और हमारी जान है अल्लाह के नबी हमारे पास पानी के सिवा थोड़ा मेरा भी यही हाल है अल्लाह ने बताया की करो शुक्र ना शुक्र अदा करो पानी के सिवा कुछ भी नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आ गए और आके कहने लगे मेरे घर में तो पानी के सिवा भाई कुछ भी नहीं है हाँ तुम में से कोई बंदा ऐसा हो जो इसको खाना खिला दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी अबू तलहा खड़े हो गए कहने लगे अल्लाह के नबी ऐ मेहमान मेरे जिम्मे में सुनाता हूं उनका भी हाल क्या है अबू तलहा अपने मेहमान को लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुपुर्द किया है वो मेहमान को लिए घर गए हैं घर वाली से जाके पूछने लगे हैं मेहमान आ गया है कि अल्लाह के नबी ने सुपुर्द कर देते हैं मेहमान को कुछ देना है कुछ घर है ही कि कोई नहीं आ कहने लगी तेरे और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा खाना पकाया है बच्चों के लिए खाना पकाया है हमारे लिए तो कुछ नहीं कहने लगा ओ अल्लाह की बंदी ये तो मेहमान आया है ना तो इस तरह करना जब खाने के लिए बैठे बच्चों को सुला देना है और जब हम मेहमान के साथ बैठे तो चिराग को गुल कर देना है और खाना खाना है और मुंह हिलाना है वो मेहमान ये समझे कि हम भी खाना खा रहे हैं ये मेहमान का इकराम है एजाज है और उसी तरह वो घर वाली ने किया लड़ाई झगड़े ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जाने वाले कुछ लोग होंगे
ان میں وہ بندہ جو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، 3 بندے جائیں گے پاس، کون سا بندہ؟ ایک وہ جو اس سارے سلسلے کا اہتمام کرتا ہے۔ بندہ لے کے آ گیا، کہندا آ جا بھائی کھانا کھانے آ جا، انہوں لے گیا، فرمایا انہوں رب کتے کھڑے گا؟ جنت کے اندر کھڑے گا۔ دوسرا وہ ذرا دھیان سے سننا، جو لڑائی پڑی ہوئی ہے، وہ صاحب خانہ، وہ گھر دی بی بی جن نے کھانا پکایا ہے اس مسکین بندے کا، انہوں بھی رب کتے داخل کرے گا؟ ہاں، اپنا کھانا بھی لے آئیو باہر تے نال خیر نال مہمان دا بھی لے آئیو، میرے کو کھانا پکدا نہیں ہے نا ہوئے نا، اور جنت دا مول بڑا وڈا جے۔ فرمایا وہ عورت جو کھانا تیار کرتی ہے، وہ بھی جو نوکر وہ کھانا لے کے جاتا ہے، اسے بھی رب جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ رب کا انعام ہے۔ اب وہ بیٹھے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے لیکن منہ ہلا رہے ہیں۔ اب وہ مہمان کھانا کھا لیا، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی مہمان کی جو خدمت کی وہ کر دی ہے۔ فرمایا مسکرا پڑے ہیں، فرمایا ابو طلحہ تیری مہمان نوازی کے رب بڑا خوش ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تیری مہمان نوازی میں رب بڑا خوش ہوا ہے۔ اور رب نے یہ ذکر کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی کتنے ضرورت مند، انہوں نے اپنے بھی کھان کی لوڑ ہوتی ہے، پر کہتے ہیں کوئی نہیں ساڈا فراق کھا لے، ساڈا فلانا کھا لے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے نے تیری مہمان نوازی تو کہ رب تیری مہمان نوازی تے مسکرا ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ فرمایا کہ اکٹھے بھی اور علیحدہ بھی پر جہان کرنا، کھانے کا بتایا ہے، ادب پھر بھی بھولنا نہیں۔ کیا ادب ہے میرے مولا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہوئے ہو تو کیا کرنا؟ فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے ایک دوجے اُتے اپنے اُتے کی کریو؟ سلمو، سلام کیا کرو، سلام کو نہ چھوڑو۔ رسول اللہ بار بار زور دے رہے ہیں سلام کے اوپر، اور فرمایا تقرأ السلام، سلام کیا کرو علی من عرفت ومن لم تعرف، جنہوں جانتے ہو انہوں بھی سلام کیتا کرو، تے جنہوں انہوں بھی سلام کیتا کرو، تے سلام اپنے نہ بنائیو۔ سلام مدینہ، ادھر جواب مدینہ، یہ دوسرا ہے مکہ، ٹھیک ہے، ادھر یا علی مدد، ادھر مولا علی مدد ہے، پیر مولا علی مدد، یہ سلام بڑے کہتے ہیں۔ ادھر ہائے کٹائے کپائے گڈ مارننگ، یہ سارے سلام بنائے ہیں 80۔ میرے مرشد کی زبان سے کیا نکلا؟ میرے مرشد کی زبان سے نکلا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے گھر گئے، حضرت سعد نے دیکھا دروازہ بند، اندر چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پائے، آپ کو معلوم نہیں کہ سعد اندر کھڑے ہیں، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد نے جواب دیا فارغ، آہستہ، دوسری بار بھی کہا، تیسری بار بھی کہا، جواب جانے لگے
سعد نکل کے آگے، سعد بن عبادہ دوڑ کے آگے آ گئے، اللہ کے نبی کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا سعد میں نے سلام کیا تھا، جواب نہیں آیا، میں واپس جا رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی میں جواب دیتے سی پر آہستہ دیتے سی۔ سعد کیوں آہستہ دیتے جواب؟ اس لیے اللہ کے نبی میری خوش قسمتی ہے، کائنات کا امام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین، سارے اگلے اور پچھلے کے سردار وہ میرے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، سلامتی کی دعائیں، رحمت کی دعائیں، برکتوں کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا نبی دعائیں کرتا رہے اور ساتھ کے گھر پہ سلامتیاں اور رحمتیں برکتیں برستی رہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے آہستہ جواب دیا، اب زندہ نبی ہے سنا تے خبر سن لگے ہاں عقائد کو درست کر لو، زندہ نبی ہے اور یہاں کچی دیوار ہے، اس کے بارے میں سلام دیا ہے، آہستہ جواب دیا ہے، سنا نہیں ہے آپ نے، اب سمجھ آئی سلام کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور واپس جواب کیا ہے؟ کچھ کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی میرے رب نے کہا، اور کہا یہ سلام ہے کیا؟ تحیۃ من عند اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جی تحیۃ من عند اللہ، وہ ایک تحفہ جے کدی طرفوں اللہ اللہ، رب دے تحفے قبول کرو گے کوئی نہیں؟ ہاں خود بھی سلام کیتا کرو، بچیاں نوں بھی سکھایا کرو، جیڑا سامنے آوے کی کیتا کرو سلام۔ ہاں غیر مسلم سامنے آ گیا ہے نا کہ انہیں تو کیا السلام علیکم، انہیں جواب کیا کرو وعلیکم، کیا کیا کرو؟ ہاں کیونکہ وہ دے اوتے رحمتاں تے برکتاں نہیں ہو سکتیاں، رحمتاں تے برکتاں ہو سکتیاں نے جیڑا سونے نبی دا منن والا اودے تے رحمتاں تے برکتاں۔ ہاں سلام کیا کرو، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ کیسا تحفہ ہے؟ مبارکۃ طیبہ، کیسا تحفہ ہے؟ مبارکۃ طیبہ، یہ دعا کر رہا ہے اللہ جی السلام علیکم، تم پر سلام دیا ہوں، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، تیرے تھوڑے وچ اللہ زیادہ کر دے، یہ ہے مبارکتاً بابرکت تحفہ ہے طیبہ، کیا ہے؟ پاکیزہ۔ السلام علیکم کڈا سونا ہے، تے ہائے تے ٹائے تے گڈ مارننگ تے فلانا، اے نہیں اے وے تحیۃ مبارکۃ طیبہ۔ میرے رب نے اصول بھی بیان کر دیا کھانے کا، اور میرے رب نے سلام کا اصول بھی بیان کر کے آیت کا اختتام کیا، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان فرماتے ہیں کیا جی لکم الآیات، تمہارے واسطے آیات اے اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے سارے واسطے۔ میرے مولا بیان کرن دا مقصد کی ہے؟ لعلکم تعقلون، یہ مقصد ہے جی۔ ویسے کہ عقل دا گھٹ ہے، ہاں جی یہ سمجھ جاؤ گے کہ دے مطابق چلو گے تے کی آ جائے گی؟ عقل تے شعور آ جائے گا۔ معلوم ہویا ہے عقل تے شعور کوئی بندہ لینا چاہتا ہے، عقل مند بننا چاہتا ہے تے انہوں کی چاہیے؟
قرآن پڑھیا کرے تے سمجھیا کرے وہ عقل مند تے دانا بندہ ہوئے گا. جڑا قرآن تو بغیر دوسریاں تعلیمہ لین تو رہا تے قرآن دے نیڑے نہیں وہ کدے بھی عقل مند بندہ نہیں ہو سکتا. اب اس آیت سے ہمارا خلاصہ یہ نکلا یہ رشتہ داریاں ہیں. رشتہ داریوں کے گھروں میں جا کے کوئی چیز کھانا استعمال کرنا چاہو تو کیا کر سکتے ہو؟ استعمال کر سکتے ہو. بہتر یہ ہے کہ اجازت کیا کر لی جائے؟ لے لی جائے. نمبر 2 جب گھر میں جانا ہے تو پھر سلام کو کسی صورت نہیں بھولنا کیونکہ سلام یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اور اس میں برکتوں کا نزول ہے اور یہ پاکیزہ کلمہ ہے. یہ اس آیت کا لب لباب نکلا. اب زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے آیت ہوگی مومن کے ہر کام اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوتے ہیں. مومن اللہ کی اجازت کے بغیر کام نہیں کرتا. اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے آئے گی. ہمارا